ہم سب اذان تو روز سنتے ہیں، لیکن ہمیں صحیح معنی میں اذان کا مطلب نہیں پتہ۔ تو جو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ نے دو جہان بنائے۔ اللہ آسمان، زمین، پہاڑ، چاند، سورج، ستارے، چرند پرند، پھل، سبزیاں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، سب سے بڑا، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اسی کے ساتھ مؤذن ہمیں دوسرے مصرعے میں یہ بتاتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب ہم جب اذان کا جواب دیتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا کہتے ہیں، تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ پاک اور بے نیاز ہے اور ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا مالک ہے۔ اللہ کا نہ تو کوئی بیٹا ہے نہ کوئی عورت، اللہ تعالیٰ واحد ہیں اور سب اسی کے بندے ہیں۔ اب اذان کا تیسرا مصرع شروع ہوتا ہے اور مؤذن ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جب ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اور جب ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات، جو پیغام وہ لائے، اسے ماننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت بنا کر بھیجا، رحمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے اپنی امت سے بنا کسی غرض کی محبت کری، ہمارے لیے دعائیں کری، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اگلے مصرعے میں حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اذان کے ذریعے پیغام کیا دے رہے ہیں۔ اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ نماز کی طرف۔ اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو خود بلا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام نہ ملتا، جیسے کہ اذان، تو ہم کبھی بھی نہیں جاتے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر، ایک طرح کی عنایت ہے کہ اس کی وجہ سے ہم دن میں 5 مرتبہ اس کی طرف جاتے ہیں۔ آؤ میرے بندو، میرے پاس کچھ وقت اپنے خالق و مالک کے ساتھ بھی گزار لو، جس نے تمہیں اتنی محبت اور پیار سے بنایا۔ آپ جہاں بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اسی لیے 5 وقت کا پابند ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو تھام لے، اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لے۔ پھر آواز آتی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب دیکھیں، ہم کامیاب ہونے کے لیے دن رات محنت و کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو۔ جیسے کہ باہر خوب کرنے والے سارے لوگ دن محنت سے کام کرتے ہیں، اور جیسے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کتنی محنت کرتے ہیں اور ان سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سن نہیں پاتے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو پھر ہم کیوں نہیں جاتے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم غریب بھی ہوں نہ، لیکن اگر ہم 5 ٹائم کی پابند ہونا، تو ہم سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں اور ہم سے زیادہ کوئی قسمت والا نہیں۔ اور جو نماز کا پابند ہو، اس سے زیادہ کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اصل کامیابی یہی ہے کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں۔ اب ہم لوگ اتنا پڑھتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، یہ سب تو دنیا کے لیے ہے۔ یہ ڈگری تو قبر کے اوپر رہ جائے گی، اور اصل ڈگری نماز ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی۔ اصل ڈگری ہمارے لیے وہ ہے جو ہمارے ساتھ دنیا میں نہیں ڈھونڈیں۔ آپ کی کامیابی کا راستہ اللہ آپ کو روز دیتا ہے۔ ضرور اپنے رب کی طرف آئیں اور اپنے رب کو پہچان لیں۔ پھر صدا بلند ہوتی ہے لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ ایک مومن کے لیے انتہائی مضبوط سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرما برداری کے لائق نہیں۔ اب دیکھیں، جب اذان کا اختتام ہے تو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے پورا آسمان ہے جو فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اپنے بندے کے لیے کہ وہ ہمارا انتظار کرتا ہے، ہمیں عبادت دیتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے، اور ہم پھر بھی ویسی عبادت نہیں کر پاتے جیسی ہمیں اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ ہم کبھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کو نہیں مانگتے، ہم جاتے ہیں اس کے پاس تو صرف اپنی خواہشات کے لیے۔ ہم بہت خود غرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، بندوں کے لیے میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، بندے کو کہیں تو میرا احسان مانو، کہیں تو میری گزاری کرو۔ لیکن ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو جلدی میں، اللہ تعالیٰ کے پاس 2 گھڑی بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ اسی لیے ہمیں چاہیے ہم بھلے ہی تھوڑی عبادت کریں لیکن سچے دل سے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔